اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بلکہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، اپنے بندوں کی بخشش کے لیے، اپنے بندوں پر لطف و کرم اور مہربانی اور آسانی فرمانے کے لیے بہانے اللہ کی رحمت تلاش کرتی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء باب حدیث الغار کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 495 پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اپنی جان پر ظلم کرتا تھا، یعنی گناہ گار تھا، اور بے حد اس نے زیادتیاں بھی کی اپنی جان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزیاں بھی اس نے کی۔ راہ راست پر تو نہیں تھا، وہ گمراہی کے راستے پر، گناہوں کے راستے پر، شیطان کے پیچھے، لیکن تھا ایماندار، کلمہ اس نے پڑھا ہوا تھا، اللہ نبی کو ماننے والا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ بندہ فوت ہونے لگا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں، مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا، جب میری لاش جل کر راکھ ہو جائے تو اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ چنانچہ اس کے بیٹے نے حامی بری، اور باپ نے کہا ہاں، یہ ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عذاب دینا چاہا تو اللہ کی قسم اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو اس نے کبھی کسی کو نہیں دیا ہوگا، بس اس کے عذاب سے بچنے کے لیے میں یہ وصیت تجھے کر رہا ہوں۔ اس کے بیٹے نے، جب بندہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے نے ایسا ہی کیا، مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلایا اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا، جو کہ علی کل شیء قدیر کی شان کا مالک ہے، اس نے اس آدمی کی راکھ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر بندے سے ارشاد فرمایا، میرے بندے، ما حملک علی ما صنعت، اے میرے بندے، تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے ابھارا، کس چیز نے تجھے اس کام کرنے کی ترغیب دی، کس چیز نے تجھے کہا کہ تو ایسا کر؟ تو بندے نے کیا عرض کیا؟ قال مخافتک یا رب، بندہ عرض کرتا ہے، میرے پروردگار، میں تجھ سے ڈرتا تھا، مجھے تجھ سے ڈر لگتا تھا کہ میں کتنا نافرمان ہوں، میں نے تیری کتنی نافرمانیاں کی، تیری احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا رہا، بس مجھے تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر لگا، تیرے ڈر کی بنا پر میں نے ایسا کیا۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فغفر لها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اس کے دل میں خوف تھا، اپنا اللہ کا ڈر تھا اس کے دل میں، تو رب العالمین نے اس کی بخشش فرما دی۔ یہی ایمان کی نشانی ہے دوستان محترم۔ ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ایک ہاتھ میں امید کا دامن ہو اور دوسرے میں تقوی ہو، یعنی اللہ کا ڈر ہو۔ یہ دونوں چیزیں جب سلامت رہیں، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، اللہ کے عذاب سے بندہ خائف بھی ہو، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ دونوں چیزیں اپنے دامن میں مضبوطی کے ساتھ باندھ کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ کی رحمت کی امید اور آس بھی ہمیں رکھے، اور اپنے عذاب سے اللہ تعالیٰ میں ڈرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔